بڑا سفر ہے. ابھی میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں کتنا بڑا سفر ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, یاد رکھیے گا. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے برانڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں ان فرنٹ آف غیر مسلمس. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں, وہ برانڈ کیا ہے. وہ اللہ نے بتایا ہوا برانڈ, میں نے کیا آپ کو بتانا ہے, یا کسی اسکالر نے یا کسی پروفیسر نے کیا بتانا ہے, اللہ نے خود بتا دیا ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی سائنس کیا ہے. مگر اس وقت انٹرنل ایشو کے جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں اس کو بہت جلدی سرپاس کریں اس سے. یہ تزکیہ نفس کرنا اپنا کرنا مقصد نہیں ہے. پوری دنیا کا تزکیہ نفس کروانا مقصد ہوتا ہے. اپنی کھیلنے والا تو کوئی غیر مسلم فلسفہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتی ہماری فطرت. اپنا کوئی نہیں سوچ, دلائی لاما بھی اپنا نہیں سوچتا, اب تو اس کو بھی عقل آ گئی ہے. یہ جو بدھ مت کے ریبائز ہیں, آپ اگر اپنا سوچنے شروع کریں گے تو آپ کے بچے آپ کا بھی سوچنا چھوڑ دیں گے. آپ کو کیوں سوچیں وہ؟ اٹس اے کامن سینس کوسچن. اس لیے آپ صحیح پکڑے ہیں کہ واقعی سر دو طرح کے مسلمان ہیں اور ٹاپ اسکالر ہیں دونوں. مسئلہ بھی ہے کہ یہ اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے نا تزکیہ نفس کا, اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے کہ ہر بزدل اس میں گھسے گا ہی گھسے گا, ہر کنجوس اس میں گھسے گا, ہر ڈرپوک اس میں گھسے گا, ہر سیلفش بندہ اس میں گھسے گا. گھسنا ضروری ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نہ دیکھ برا, نہ سن برا, نہ کر برا. جو کچھ سامنے ہو رہا کرتے رہو بس. اب اپنی کٹیا بچا لو, اپنا گھر, اپنا بیڈ روم کے اندر اکیلے بیٹھ کے بس سادھو بن جاؤ اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے میرا بندہ, یہ ہے اصلی عبد میرا, یہ نکلا ہے. اس کو اگر کوئی سرٹیفائی کر دے, اگر اس کو کوئی سرٹیفائی, تو پھر کیوں, پھر تو عید ہو گئی. پھر کیا کسی کو السلام علیکم بھی کہنا؟ اپنا سوچ لیتے. میں نے آپ سے کہا نا, کسی کافر کے بچے نے بھی ایسا فلسفہ نہیں دنیا میں دیا جو کفار کے لیے ہو, اور مسلمانوں کے بچوں نے اس فلسفے کو اسلام کے نام پہ دینا شروع کر دیا. It's against all senses. انسان کی فطرت کے خلاف ہے, میرے نبی کی سیرہ کے خلاف ہے, سنہ کے خلاف ہے, صحابہ کی سیرہ اور سنہ کے خلاف ہے. کہ ہم اپنی کھیلیں گے بس, چارپائی کے لیے چھپ جاؤ بس, کوئی باہر مسئلہ ہو رہا ہے بھاگو ادھر. یہ عمر بن خطاب ہمیں یہ سکھایا ہمیں کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خیر ہے. یہ انٹرنل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو لوکل مسجد تک لڑائی تو کرنی پڑے گی. کیسے لڑائی کرنی پڑے گی؟ آپ کی باتوں میں شائستگی ہو, لہجے میں شائستگی ہو اور باتوں میں وزن ہو. چینج ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ اپنی مسجد نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو پھر واشنگٹن ڈی سی تو نہ فتح, چھوڑنے اس کو نا. ایکسٹرنل ایشوز کے لیے بڑی اسکل چاہیے. اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں بڑی اسکل کیا ہے. آئیڈینٹی سمجھے. کیا ہے آئیڈینٹی؟ میری شناخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے تیری شناخت کیا ہے. کیا کہ تو اللہ کی فطرت ہے. کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا. کیسے؟ کہاں بتایا کہ ہر بچے کو اللہ اپنی فطرت میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹی کون چینج کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں بتایا ہم نے, پیرنٹس نے بولے امی اور ابو آپ کی آئیڈینٹی بدل دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں تیری آئی ڈی کارڈ ایشو دے کے کر رہا ہوں, یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاؤں وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاتا ہوں آئیڈینٹی, غور سے سمجھیں. یہ والی اینگل سے اسلام کو دیکھا ہی نہیں جا رہا, اس لیے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا. مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں, اس لیے بڑا سوچنا ضروری ہے. وہ آئیڈینٹی کا نام کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو. یہ ہماری ٹیکنیک ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے, یہ ہمارا میتھڈالوجی ہے. اگر آئیڈینٹی مل گئی تو یہ کام کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. نہیں, مسلمان تو آئیڈینٹی ہے ہماری. مسلمان کی آئیڈینٹی کی پہچان ہمارے پاس ہے. یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے نا, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اور سمجھے, میں آپ کو اس وقت بڑی کینوس کھولنے لگا ہوں. یہ پہلی دفعہ مسلم آئیڈینٹی میں اس کانسیپٹ میں جانے لگا ہوں, کیونکہ بہت سائیکالوجی ہو گئی, اب سب کو سمجھ آ گئی سائیکالوجی.
99% of all of you guys have gone through most of my work. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اگلا سٹیپ لیں اور اب اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو کھولیں. مسلم آئیڈینٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے ہمیں, ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا, صحابہ نے بتایا ہے. یا بالکل اس کی شناخت کرنا لفظ ہے ہمارے پاس. جب اللہ اپنی فطرہ پہ ایک انسان کو آئیڈینٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی اوج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت سائنس میں نہ جائیں, میں آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں. اگر یہ امپاسبل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ نہیں بھائی ایکسیپشنز ہیں. اللہ نے ایکسیپشنز نہیں کریٹ کی. میری بات کو دماغ کھول کے سننا, ابھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی آپ کے. ایسا ایسا سوال اٹھے گا ابھی جو میں بولنے لگا ہوں, کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم. حالانکہ سب سے سمپل کانسیپٹ بتانے لگا ہوں میں. جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پہ, اللہ کی فطرہ پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روح نے. اللہ تعالیٰ نے سینکشن کی ہے کہ اس روح کو جاؤ. اس سے پہلے کیا واقعہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ابھی واپس اس پہ آتے ہیں, مگر پہلے اس آئیڈینٹی کو سمجھ لیں. جب وہ بچہ بڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی تمام تر معاملات کو اللہ کی ایز ایز احکام کو مان کے, جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی اوج پہ پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے آئیڈینٹی کا. مسلم آئیڈینٹی نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سو یہ غور سے سمجھیں ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی اوج ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے, اس کے بعد آپ یہ پاکستان, امریکہ, برطانیہ, انڈیا, یہ کھیلنا بند کر دیں گے آپ. رحمت للعالمین کیا ہے کہ بھائی اس پلانٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ہم یہاں گلیاں نہیں کراس کر سک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا, غور سے سمجھیں اس آیت کو, کہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہے. یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا. اس وقت آپ کے ذہن میں کوشچن مار کے میں بھی سالو کرتا ہوں, فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت للعالمین, میں کیسے ہو سکتا ہوں رحمت للعالمین؟ نعوذ باللہ, وہ تو نبی علیہ السلام ہے. بالکل ہیں, وہی ہیں, بالکل. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہے, مگر وہ کسی وجہ سے رحمت للعالمین ہے. وہ وجہ اسلام ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھتے کیسے تھے, نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے, کیا قرآن پاک کی آیا تھا, کیا واقعہ ہو رہا تھا. جب اس پوری آئیڈینٹی کی بنا پڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا؟ یاد کریں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. عالمین نظر آ گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَا, جب ہم نے پیش کر دی امانت کہ یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے, یہ کام کرنا. بھائی آئیڈینٹی سمجھ آ رہی ہے؟ ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے, چیک لسٹ, اس کو امانت کہتے ہیں. اللہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی میں نے, یا اللہ مجھے دیکھ, اس سے پہلے آئیں عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. آج تک کسی اسکالر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی؟ دنیا میں کیوں گھما دیا ہمیں؟ صحابہ پوری کائنات کو دیکھے, نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے, السماوات کی طرف, کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تو راستے میں چلتا ہے. اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھ آئے گی. رحمت للعالمین نے کانسیپٹ ہم نے کیسے ابزارب کرنا ہے. تو راستے میں چلتا ہے تو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان آ رہا ہے, تو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے. نباتات, جنگلات, حیوانات, سب کے سب کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت نے بتا رہے ہمیں. اور ہمیں کیسے بتا کہ نبی علیہ السلام کو جب اس بندے نے دیکھا, وہ کرسچن تھا, اور اس نے دیکھا
ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے، درخت بھی سجدہ کر رہے تھے. پڑھا میں نے واقعہ. تو اللہ نے بتایا نا علی السماوات والارض والجبال، یہ پتھر بھی، پتھر کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ دا موسٹ لائف لیس اینٹی، لائف لیس اینٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری لائف ہے. خود انکار کیا اس نے، پتھر نے انکار کیا ہے، پہاڑ نے، کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا اور دنیا میں انٹری کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا، مجھے دے ویزا. تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کا ویزا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزا. دنیا کا ویزا لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا. جنت کا ویزا چھوڑیں ابھی. اللہ نے بتایا دنیا کا ویزا کیسے لیا تم لوگوں نے میرے سے. آپ جنت کے ویزے کی بات کریں؟ جنت سے تو ہم آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے؟ پتا ہے نا. تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزا کیسے لیا تھا یہ اللہ عز و جل نے بتایا ہمیں. اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی. اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا. ابھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا، سماوات کا بھی، ارض کا بھی. ارض کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں، تمام ٹیرسٹرل پلینز کا اور جبال کا بھی. اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوا ہے. اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھ آئیں گے کہ سلیمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے سلیمان نے. دنیا کے تو تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ آتی نا. کیسے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کا حکم دیا ہے. کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کرو کہ درخت بھی لگانے ہیں. جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ایوری سنگل ایلیمنٹ از یور ریسپانسبلٹی. سوچے کبھی اتنا بڑا کینوس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارتھ کا نہیں، پلانٹ ارتھ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نحنو بتائی جا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کیسے پتا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ایک سچا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھ دیتے کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرڈ پہ یہ بننا چاہیے. یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے، صحیح ویزا لیا تھا اس نے. اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریظہ نے جب سارا کا سارا معاملہ طے کروا لیا اپنا، اور ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا، عمر بن الخطاب بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹنی کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف. اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نام سنا ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کے اللہ نے بنا کے دیا ہمیں، اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارنر پلاٹ لینا ہم نے. یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کا نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سوچ. ایسے نہیں میں نے نظام کی رٹ لگا رہا ہوں. مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا، وہ وعدے کی یاد آتی ہے، اس کی سینس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آ گئے تھے ہم. اتنا بڑا لفظ خلیفۃ الارض، اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے؟ سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹرکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے. سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں.